باب چہارم دوسرا حصہ یا چیپٹر 4 پارٹ 2 واقعات والدہ کی فرما بردار نافرمان۔ حضرت اویس قرنی والدہ کے فرما بردار۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا، مجھے سعید جریری نے ابو نضرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اسیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اہل کوفہ ایک وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ٹھٹا اڑاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا۔ یمن میں اس کی والدہ کے سوا کوئی نہیں جسے وہ چھوڑ کر آئے۔ اس کے جسم پر سفید برس کے نشان ہیں۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے 1 دینار یا درہم کے برابر چھوڑ کر باقی سارا نشان مٹا دیا۔ وہ تم میں سے جس کو ملے وہ اسے درخواست کرے کہ وہ تم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حماد بن سلمہ نے سعید جریری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، اس کی بس والدہ ہے، اس کے جسم پر برس کے سفید نشان ہیں، جب وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ زرع بن عوفی نے اسیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب اہل یمن میں سے کوئی جہاد میں حصہ لینے والے دستے آتے تو وہ ان سے پوچھتے، تم میں اویس بن عامر بھی ہیں؟ یہاں تک کہ وہ اویس سے مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا، کیا آپ مراد کے قبیلے اور اس کے بعد قرن کی شاخ سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا، کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر آپ ٹھیک ہو گئے، بس 1 درہم کے برابر جگہ رہ گئی؟ کہا ہاں۔ کہا، آپ کی والدہ ہیں؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا، وہ قبیلہ مراد پھر اس کی شاخ قرن سے ہوگا، اسے برس کی بیماری ہوئی ہوگی، پھر 1 درہم کی جگہ چھوڑ کر باقی ٹھیک ہو گئی ہوگی، اس کی والدہ ہے، وہ اس کا پورا فرما بردار ہے، اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو وہ اسے پورا کر دے گا، اگر تم یہ کر سکو گے کہ تمہاری درخواست پر وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو یہ درخواست کر لینا، اس لیے اب تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ والدہ کی خدمت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تم اس بستی میں جانے کی تیاری کرو جس کے رہنے والے ظالم ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بستی تمہیں فتح کر کے دیں گے۔ آپ کا اشارہ خیبر کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کمزور سواری والا میرے ساتھ نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جا کر اپنی والدہ سے عرض کیا کہ میرا سامان سفر تیار کر دیجیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل پھر نہیں سکتی، پھر تم کیسے جا سکتے ہو؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ ان کا اصرار دیکھ کر والدہ نے اپنے دودھ پلانے کا واسطہ دے کر ان کو روکنا چاہا، لیکن آپ نہ مانے۔ ان کی والدہ نے چپکے سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ساری بات عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا، جاؤ، تمہارا کام تمہارے بغیر بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعراض کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ نے تمہیں اپنے دودھ کا واسطہ دیا لیکن تم پھر بھی نہ مانے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے والدین کے یا کسی ایک کے پاس رہو گے تو تم اللہ کے راستے میں نہیں ہو؟ آدمی جب اپنے والدین کے پاس رہ کر ان کی خدمت اچھی طرح کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 2 سال تک میری والدہ زندہ رہیں، ان کے حیات میں میں کسی غزوے میں شریک نہیں ہوا۔ بلند مراتب اور والدہ کی دعائیں۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مراتب عطا کیے وہ میری والدہ کی دعاؤں کے صدقے عطا کیے،
کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا لڑک پن میں ایک مرتبہ والدہ نے پانی مانگا، جب میں لے کر گیا تو والدہ سو چکی تھیں۔ میں پیالہ ہاتھ میں لے کر ساری رات کھڑا رہا، سردی اتنی شدید تھی کہ جسم کپ کپا رہا تھا۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے یوں کھڑے اور انتظار کرتے دیکھا تو خوش ہو کر بہت دعائیں دیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے۔ بے مثال بیٹا اور ماں کی فرمائش۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شکر گزاری کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث والدین سے حسن سلوک کے بارے میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور آپ کے ارشادات کا عملی نمونہ تھیں۔ پھر والدین سے حسن سلوک کے بارے میں وہ کیسے نہ آگے بڑھتے؟ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، جو ماں کے ساتھ وفاداری اور محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ان کے بارے میں فرمایا تھا، اسامہ بن زید میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہوگا، اس لیے تم اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرو۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ام ایمن تھیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے بڑی محبت سے پیش آتے، ان کی ہر خواہش پوری کرتے اور حتی الامکان ان کی خدمت میں مصروف رہتے۔ مدینہ منورہ میں ان کا ایک باغ تھا، اس باغ میں کھجور کے بہت سارے درخت تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق ان کے کھجور کے باغ میں تقریباً 1000 درخت تھے۔ ایک روز ان کی اماں نے اپنے بیٹے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے جمار کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عربی زبان میں جمار اس مغز کو کہتے ہیں جو کھجور کے درمیانی حصے میں ہوتا ہے۔ وہ مغز اسی صورت میں نکالا جا سکتا ہے جبکہ اسے جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ماں کی فرمائش کی تکمیل کے لیے ایک پھلدار کھجور کا پیڑ کاٹ ڈالا اور اس میں سے مغز نکال کر ماں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب لوگوں نے پھلدار درخت کو اس طرح کرتے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ کھجور کا یہ درخت بڑا پھلدار ہے، اس کا مغز نکالنے کے لیے اس طرح بے دردی سے اسے کاٹنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے عمدہ پھلدار درخت جڑ سے کاٹ دیا؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کی بات سن کر فرمایا، اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جس کی فرمائش میری والدہ کریں اور میں اسے پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں ان کی فرمائش پوری کر کے رہوں گا۔ والدین کی کوئی بھی خواہش پوری کرنا اولاد کا فرض اولین ہے۔ انہیں وہ وقت یاد رہنا چاہیے جب وہ ایک ننھی سی جان تھے اور والدین اپنی محبت، اپنی ساری صلاحیتیں اور سارا سرمایہ ان پر نشاور کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ والدہ کی دعا سے بیٹے کا عالم بننا۔ حضرت حسان محمد ابو الولید نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری والدہ نے مجھ سے کہا، میں جس وقت تمہاری وجہ سے حاملہ تھی اس وقت عباس بن حمزہ کی ایک دینی مجلس تھی جس میں عورتوں کے لیے پردے کا انتظام تھا۔ میں نے تمہارے والد سے اس مجلس میں واعظ سننے کی اجازت طلب کی، تمہارے والد نے اجازت دے دی۔ میں وہاں گئی، واعظ سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے ایسا بیٹا دے جو عالم باعمل بنے۔ جب میں گھر واپس آئی تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھ سے کہا، تجھ کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور تجھے ایسا بیٹا دے گا جو عالم باعمل بنے گا اور دین کی اتنی خدمت کرے گا جتنی تمہارے والد نے کی۔ میری والدہ نے کہا، میرے والد صاحب 72 سال تک زندہ رہے تھے۔ حضرت حسان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے لیے بھی 72 سال کا عرصہ پورا ہو گیا۔ حضرت حسان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں، استاد یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد 4 دن تک زندہ رہے۔ یہ تھی والدہ محترمہ کی دعا اور پھر اس کی قبولیت کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو عالم بھی بنایا اور دین کی خدمت کے لیے قبول بھی فرمایا۔ اور یہی اصل میں انسان کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اس کو علم نافع عطا فرمائے اور پھر اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کو پھیلانے کے لیے بھی قبول فرمائے۔ ہر ایک کو اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور بھائی بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے علم نافع، دین کی خدمت اور اس کے قبول ہونے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔
والدہ کی دعا سے علم حاصل کرنے کی توفیق کا ملنا۔ سلیم بن ایوب فرماتے ہیں، میں بچپن میں رئی میں رہتا تھا، تقریباً 10 سال کی عمر ہوگی۔ میرے اساتذہ نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح پڑھ لوں، اور مجھے بھی کافی شوق تھا۔ میں نے بہت کوشش کی میں سورہ فاتحہ پڑھ سکوں، لیکن میں اپنی زبان کے بند ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ ایک مرتبہ ایک تجربہ کار عالم ہمارے مدرسے میں تشریف لائے۔ اساتذہ نے ان سے کمزور بچوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ جب میری باری آئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے سلیم، تمہاری والدہ موجود ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے فرمایا، اپنی والدہ سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں کہ اللہ تمہارے لیے قرآن پڑھنا آسان کر دے اور علم نصیب عطا فرمائے۔ میں نے کہا جی بالکل، اور پھر اس کے بعد میں گھر لوٹا اور اپنی والدہ سے دعا کے لیے کہا۔ انہوں نے میرے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر جب میں بڑا ہوا تو بغداد گیا اور وہاں میں نے عربی اور فقہ پڑھی، اور الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا، عربی زبان میں مہارت نصیب فرمائی، فقہ کا علم عطا فرمایا۔ پھر پڑھائی مکمل ہونے کے بعد جو کچھ علم سیکھا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو پھیلانے کے لیے میں واپس اپنے شہر رئی آ گیا۔ حضرت سلیم بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایک بڑے عالم شیخ مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بحث کر رہا تھا، تو وہی شیخ جنہوں نے مجھے اپنی والدہ سے دعا کروانے کے بارے میں فرمایا تھا حاضر ہوئے اور ہم کو سلام کیا۔ اس وقت وہ مجھ کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ہمارا علمی مباحثہ سنا اور تعجب فرمانے لگے اور خوش بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں میں اتنے بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں، اور ہمارا مذاکرہ جو فقہ اور تفسیر کی باریکیوں میں ہو رہا تھا اس کو نہیں سمجھ سکے، اور فرمانے لگے کاش ہم بھی ایسا علم سیکھیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جواب میں کہوں، اگر آپ بھی اس طرح کا علم سیکھنا چاہیں تو میں ایک تدبیر بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ کی والدہ محترمہ زندہ ہیں تو آپ ان سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ لیکن پھر میں شرما گیا اور میں نے نہیں کہا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلہ میں سلیم بن ایوب کو شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سچائی کا سفر۔ آج سے کئی صدیاں پہلے اسلامی دنیا کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا اصلی نام عبد القادر تھا۔ وہ ایران کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ گیلانی بھی لکھا جاتا ہے۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بھی چھوٹے سے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور ان کی پرورش اور تربیت کا سارا بوجھ والدہ کے کندھوں پر آ پڑا، جس کو ایک نیک بخت بیوی نے اس طرح نبھایا کہ ننھے عبد القادر بڑے ہو کر بہت بڑے عالم اور اللہ والے انسان بنے۔ ننھے شیخ عبد القادر نے شروع کے چند سال گیلان کے مقامی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، لیکن اس سے ان کی تسلی نہ ہوئی کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں شہر بغداد علم کا مرکز تھا، وہاں بڑے بڑے مدرسے قائم تھے اور بہت اچھے اچھے عالم تعلیم دیتے تھے۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے ان مدرسوں کا سنا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بغداد جا کر تعلیم حاصل کریں، لیکن بغداد گیلان سے 400 میل دور تھا اور وہاں جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آج کل ہوائی جہازوں، ریل گاڑیوں اور موٹروں کے ذریعے دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ چیزیں کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھیں۔ لوگ پیدل سفر کرتے یا جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو کر، پھر راستے میں لوٹ مار کا خطرہ بھی رہتا، اس لیے لوگ بڑے بڑے قافلے بنا کر سفر کرتے۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو سب باتیں معلوم تھیں، لیکن پھر بھی وہ ہر صورت بغداد جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن دبی زبان سے اپنی والدہ سے بغداد جانے کی اجازت چاہی۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھیں۔ بیٹے کا شوق دیکھ کر ان کو بغداد جانے کی اجازت دے دی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، میرے پیارے بیٹے، تمہاری جدائی تو میں تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن جس نیک کام کے لیے تم بغداد جانا چاہتے ہو میں اسے تمہیں نہیں روکتی۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میری دعا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو۔ میں تو شاید جیتے جی تمہاری صورت نہ دیکھوں، لیکن میری دعائیں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ پھر فرمایا،
تمہارے والد نے مرتے وقت 80 دینار میرے سپرد کیے تھے، اس میں سے 40 دینار تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے رکھتی ہوں اور 40 دینار تمہیں دیتی ہوں، جب ضرورت پڑے انہیں خرچ کر لینا۔ دینار سونے کا ایک قیمتی سکہ ہوتا تھا اور 40 دینار آج کل کے ہزاروں روپے کے برابر تھے۔ والدہ نے دینار شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی قمیض میں بغل کے نیچے بڑی احتیاط کے ساتھ سی دیے تاکہ چوری اور گم ہونے سے محفوظ رہیں۔ انہی دنوں ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا۔ شیخ عبدالقادر اس کے ساتھ جانے کے لیے ماں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا، میرے لال، میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، وہ یہ کہ خواہ کیسی بھی مصیبت آ پڑے، چاہے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ سعادت مند بیٹے نے ماں کے ہاتھ چوم کر کہا، امی جان، میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ پھر وہ بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ قافلہ ایک ویران علاقے میں پہنچا تو بہت سے ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا اور ہر کسی سے سب کچھ چھین لیا، مال دولت اور اسباب سب کچھ لوٹ لیا۔ شیخ عبدالقادر چپ چاپ کھڑے رہے، یہ سارا دردناک نظارہ وہ دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکو ان کی طرف بڑھا اور نزدیک جا کر پوچھا، کیوں میاں لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو ان کی بات کا یقین نہ آیا کیونکہ وہ بالکل سادہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ پھر 2-3 اور ڈاکوؤں نے بھی ان سے یہی سوال کیا اور انہوں نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ ان کے پاس 40 دینار ہیں۔ ہوتے ہوتے یہ بات سبھی ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور آخر ان کے سردار تک بھی پہنچ گئی۔ سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا اس لڑکے کو میرے سامنے لاؤ۔ چند ڈاکو دوڑتے ہوئے گئے اور شیخ عبدالقادر کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے آئے، جو ایک ٹیلے پر لوٹا ہوا مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ سردار نے شیخ عبدالقادر سے پوچھا، لڑکے سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں پہلے بھی تمہارے ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا، کہاں ہیں، نکال کر دکھاؤ۔ انہوں نے فرمایا، میری بغل کے نیچے قمیص میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص اس طرح سچ بول سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور مسافر کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم ہم سے نہیں ڈرے اور ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا ان 40 دیناروں کی خاطر میں اپنی والدہ کی نصیحت کیوں کر بھلا دیتا؟ ایسا کرنا نافرمانی ہوتی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، سچائی کے ترکش سے نکلے ہوئے تیر تھے جو ڈاکوؤں کے سردار کے سینے اور دل میں بے بس ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے بولا، آہ میرے بچے، تم نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو اتنا یاد رکھا۔ افسوس ہے مجھ پر کہ کئی سالوں سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اتنا رویا کہ گھگی بن گئی۔ پھر بے اختیار شیخ عبدالقادر کے ہاتھوں پر توبہ کی اور کہنے لگا، اے بچے، تم پر اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمت ہو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ اب میں بھی زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، ہر برے کام سے بچوں گا اور کبھی لوٹ مار نہیں کروں گا۔ اپنے سردار کو دیکھ کر دوسرے ڈاکوؤں نے بھی ڈاکے، چوری اور دوسرے برے کاموں سے توبہ کر لی اور لوٹا ہوا مال و اسباب قافلے والوں کو واپس دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان سب نے نہایت نیک زندگی بسر کرنی شروع کر دی اور بہت اچھے انسان بن گئے۔ یہ سب کچھ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ کے سچ بولنے کی بدولت ہوا۔ اس واقعے کے بعد شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ خیریت سے بغداد پہنچ گئے اور وہاں کئی سال تعلیم حاصل کر کے بہت بڑے عالم دین بن گئے۔ پھر وہ ساری عمر لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے اطاعت گزار۔ یزید بن معاویہ کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی اور پورا حجاز، مصر، عراق، خراسان اور شام کا بیشتر علاقہ ان کے ماتحت آ گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کی قیادت میں ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا
اور فریقین کے درمیان کئی زبردست مقابلے ہوئے۔ ان لڑائیوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ شجاعت و مردانگی کا مظاہرہ کیا، جو ان جیسے بہادروں کے شایان شان تھا، لیکن دھیرے دھیرے ان کے بہت سے حامی ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہوتے گئے۔ آخر کار وہ اور ان کے تھوڑے سے ساتھی بیت اللہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے صرف چند گھنٹے پہلے ہی اپنی والدہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، جو اس وقت کافی بوڑھی اور نابینا ہو چکی تھیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، عبداللہ، اس وقت جبکہ حجاج کی توپوں سے تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر حرم میں پتھر برسائے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مکہ کے در و دیوار لرز رہے ہیں، تم کس ضرورت سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امی جان، میں اس وقت آپ سے کچھ مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا، مجھ سے مشورہ لینے آئے ہو؟ کس معاملے میں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، زیادہ تر لوگوں نے میری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور وہ حجاج کے خوف سے یا اس سے مالی فوائد کی امید پر میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ میرے لڑکے اور گھر والے بھی مجھ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ اب میرے ساتھ صرف تھوڑے سے آدمی بچ گئے ہیں اور ان کا بھی حال یہ ہے کہ جب ان کی قوت برداشت جواب دے جائے گی تو وہ بھی گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹک سکیں گے، اور ادھر بنو امیہ کے قاصد برابر میرے سامنے پیشکش کر رہے ہیں کہ اگر میں ہتھیار ڈال دوں اور عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لوں تو وہ میرا ہر دنیاوی مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، امی جان، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، عبداللہ، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے اور تم خود اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اگر تمہیں اپنے مقصد کی حقانیت اور صداقت کا یقین ہے اور تم حق کی طرف دعوت دے رہے ہو تو اپنے مقصد پر ڈٹے رہو اور اپنے ان ساتھیوں کی طرح صبر و استقلال سے کام لو جنہوں نے تمہارے جھنڈے کے نیچے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دے دی ہیں، اور اگر تم نے اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہی تھی تو تم ایک بہت برے آدمی ہو کہ خود کو بھی ہلاک کیا اور اپنے آدمیوں کو بھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اس صورت میں آج لازماً قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو حجاج کے حوالے کر دو اور بنو امیہ کے لڑکے تمہارے سر سے کھیلیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میری لاش کا حلیہ بگاڑیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قتل ہو جانے کے بعد بھلا کس چیز کا ڈر باقی رہ جاتا ہے؟ بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس کے گوشت کو سیخوں میں لگا کر آگ پر رکھا جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیشانی خوشی سے چمک اٹھی اور انہوں نے کہا، امی جان، کتنی عظیم ہیں آپ اور آپ کی سیرت۔ میں اس وقت آپ کے پاس یہی حوصلہ افزا باتیں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اللہ کی قسم، نہ میرے حوصلے پست ہوئے ہیں، نہ میرے اندر کسی قسم کی کمزوری پیدا ہوئی ہے، اور نہ میں بزدل ہوں۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں جس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اس کا مقصد دنیا اور اس کے عیش و آرام کی طلب نہیں ہے، بلکہ میرے پیش نظر اس بات پر غم و غصے کا اظہار ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا گیا ہے۔ یہ لیجئے کہ میں آپ کی پسندیدہ راہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو غم نہ کیجیے گا، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تمہارے اوپر غم اس وقت ہوتا ہے جب تم باطل کی راہ میں قتل کیے جاتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امی جان، آپ مطمئن رہیں کہ آپ کے بیٹے نے نہ تو کبھی ایسے کام کا ارادہ کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، نہ کبھی بے حیائی کا کام کیا، نہ اللہ کے حکم سے تجاوز کیا، نہ کسی کو امان دے کر اس سے غداری کی، نہ کسی مسلمان یا ذمہ پر جان بوجھ کر کوئی ظلم کیا، اور نہ کوئی چیز اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ باتیں میں نے اپنی پاکیزگی اور طہارت کے اظہار کے طور پر نہیں کہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ باتیں صرف آپ کے دل کی تسلی اور اطمینان دلانے کے لیے کہی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو اپنے اور میرے پسندیدہ راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے حرم کی طرف روانہ ہو گئے، امی میرے لیے دعا میں کمی نہ کیجیے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ اے اللہ، رات کی تاریکیوں میں جب لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت کے اس کے لمبے قیام، اس کے رونے اور اس کی آوازاری والی عبادت کو قبول فرمانا۔ اے اللہ، مکہ و مدینہ کی سخت گرمیوں کے روزوں میں اس کے بھوکے پیاسے رہنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس پر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے رحم کرنا۔ اے اللہ، میں اپنے بیٹے کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، اور جو آپ نے اس کے متعلق فیصلہ فرمایا ہے میں اس پر دل و جان سے راضی ہوں۔ اس پر مجھ کو صابرین کا اجر عطا فرمانا۔ بہرحال اس روز کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے رب کے سائے رحمت میں پہنچ چکے تھے، یعنی شہید ہو چکے تھے، اور ان کی شہادت پر 10 سے کچھ زیادہ ہی دن گزرے تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی انتقال کر گئیں۔ حضرت ذی محشری والدہ کی بددعا کا اثر۔ علامہ ذی محشری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ عربی زبان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کی عربی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے والے دنیا میں 2 شخص گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک علامہ ذی محشری اور دوسرے جرجانی رحمہ اللہ ہیں، اور یہ دونوں عارج یعنی لنگڑے تھے۔ علامہ ذی محشری کے متعلق کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ جب ان سے پاؤں کے کٹ جانے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کے پاؤں میں دھاگا باندھ دیا، جس کی وجہ سے ننھی منھی چڑیا کا نازک پاؤں کٹ گیا۔ والدہ ماجدہ نے کئی مرتبہ مجھے سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، لیکن میں نے ماں کی بات نہیں مانی۔ بہرحال جب ماں نے دیکھا کہ چڑیا کا پاؤں کٹ گیا ہے تو یہ دیکھ کر میری والدہ ماجدہ بہت رنجیدہ ہوئیں اور ان کی زبان سے بددعا نکل گئی، جس طرح تو نے اس ننھی منھی چڑیا کا پاؤں کاٹا ہے، اسی طرح تیرا پاؤں بھی کاٹا جائے۔ فرماتے ہیں، یہ اسی بددعا کا اثر ہے کہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ طبیبوں نے اس کا علاج پاؤں کاٹنا تجویز کیا اور میرا پاؤں کاٹ دیا گیا، اور اس دن سے میں لنگڑا ہوں۔ جریج راہب اور ماں کی بددعا۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا، ہمیں حمید بن بلال نے ابو رافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا جریج نوکیلی چھت والی چھوٹی سی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں آئی۔ حمید نے کہا، ابو رافع نے ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح واضح کر کے دکھایا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کیا تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے بلایا تو اس نے کس طرح اپنا ہاتھ اپنے ابروؤں پر رکھا تھا، اور پھر اسے بلانے کے لیے اپنا سر اوپر کی طرف کیا تھا تو آواز دی، جریج، میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کر۔ ماں نے عین اس وقت ان کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا، میرے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ تو اس نے اپنی نماز کو ترجیح دی، وہ واپس چلی گئیں۔ پھر دوسری بار آئیں اور بلایا، جریج، میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کرو۔ اس نے کہا، اے اللہ، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ انہوں نے پھر نماز کو ترجیح دی، تو ماں نے بددعا کی، اے اللہ، یہ جریج ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، اس نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یا اللہ، تو اسے بدکار عورتوں کا منہ دکھانے سے پہلے موت نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس کو یہ بددعا دیتی کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہو جاتا۔ فرمایا، بھیڑوں کا ایک چرواہا بھی اس کی عبادت گاہ کی پناہ لیا کرتا تھا، یعنی اس کے سائے میں آ بیٹھتا تھا۔ فرمایا، بستی سے ایک عورت نکلی، چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس عورت سے پوچھا گیا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ اس عبادت گاہ والے شخص سے ہوا ہے۔ تو وہ بستی والے لوگ اپنے پھاوڑے اور کدال لے کر آ گئے، انہوں نے جریج کو بلایا۔ انہوں نے اسی وقت ان کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ لوگوں نے ان کی عبادت گاہ گرانی شروع کر دی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اتر کر ان کی طرف آئے۔ لوگوں نے ان سے کہا، اس سے پوچھو کیا معاملہ ہے؟ تو وہ مسکرائے، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر پوچھا، تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ جب انہوں نے اس شیر خوار سے یہ سنا تو کہنے لگے،
ہم نے آپ کی عبادت گاہ کا جو حصہ گرایا ہے اسے سونے اور چاندی سے دوبارہ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، لیکن اسی طرح سے مٹی سے بنا دو جس طرح پہلے تھی۔ پھر وہ اس کے اوپر عبادت گاہ میں چلے گئے۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 بچوں کے سوا پنگھوڑی سے کسی نے بات نہیں کی، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور جریج کی گواہی دینے والے نے۔ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا، انہوں نے نوکیلی چھت والی ایک عبادت گاہ بنا لی۔ وہ اس کے اندر تھے کہ ان کی والدہ آئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے پکار کر کہا، جریج۔ انہوں نے کہا، میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ آئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے بلایا، او جریج۔ تو جریج نے کہا، میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ انہوں نے نماز کی طرف توجہ کر لی، وہ چلی گئی۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ آئی اور آواز دی، جریج۔ انہوں نے کہا، میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز میں لگ گئے۔ تو اس نے کہا، اے اللہ، بدکار عورتوں کا منہ دیکھنے سے پہلے اسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل آپس میں جریج اور ان کی عبادت گزاری کا چرچا کرنے لگے۔ وہاں ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے خاطر اسے فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ تو اس عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو دھوپ اور بارش میں ان کی عبادت گاہ کی پناہ لیا کرتا تھا۔ اس عورت نے چرواہے کو اپنا آپ پیش کیا تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اسے حمل ہو گیا۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا، یہ جریج سے ہے۔ لوگ ان کے پاس آئے، انہیں عبادت گاہ سے نیچے آنے کا کہا، ان کی عبادت گاہ ڈھا دی اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا، بچہ کہاں ہے؟ وہ اسے لے آئے۔ انہوں نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بچے کے پاس آئے، اس کے پیٹ میں انگلی چبوئی اور کہا، بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں چرواہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ لوگ اسے چومتے تھے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو ہاتھ لگاتے تھے، اور انہوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، اسے مٹی سے دوبارہ اسی طرح بنا دو جیسی وہ تھی۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا۔ باب 4 اپنے اختتام کو پہنچا۔